أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین گرامی، آج اللہ کی توفیق سے ہم 21ویں رات میں داخل ہیں۔ رمضان کے 20 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمارا 2 عشرے گزر گئے ہیں، تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی عبادتیں کی ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، قیام کیے ہیں، روزے کو نبھانے کی کوشش کی ہے، انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ مالک الملک ہم سب کی عبادات کو قبول کر کے ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ آج میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رجوع الی اللہ کی ہے۔ میری اور آپ کی ساری عبادتوں کا مقصود اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اس کی رضا ہے، اس کی محبت کو پانا ہے، بس اس کو خوش کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو انعامات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رجوع الی اللہ اگر ہم کہیں کہ پورے دین کا خلاصہ ہے، رجوع الی اللہ تمام عبادات کا مقصود ہے، رجوع الی اللہ ایک مومن کی زندگی کا سارا مقصد حیات یہی ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں رجوع الی اللہ کتنا ہے، اور ہم کن طریقوں کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف بہت قریب ہو سکتے ہیں، ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں تو میرے خیال میں یہ ایک نصیحت کی مجلس ہے۔ ہم اس پہ غور کریں کہ اس کائنات کے اندر سب سے اللہ کے قریب کون سی ہستی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کا جواب یہی آئے گا کہ پوری کائنات میں سب سے مقرب ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس میں ہمارے ایمان کی یہ بنیاد ہے کہ ہم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں سمجھتے کہ جو مقام قربت، جو مقام رجوع اور مقام عزت اور شرف میرے اور آپ کے نبی کو رب نے عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے پیارے، آپ بھی جب فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو تھکائیں۔ رب کی طرف رجوع کے لیے انسان کو اپنا آپ تھکانا پڑتا ہے۔ آدمی کہنا میں قیام میں کھڑا ہوں، تراویح میں مشقت بھی نہ ملے مجھے، میں روزہ رکھوں مجھے کوئی مشقت بھی نہیں ملنی چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آواز بالکل بند کر دیں، بالکل بس سادی سی آواز کر دیں کہ یہ بات میری سمجھے میں ان کی سمجھوں بس۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جی بالکل اب ٹھیک ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے پیارے جب آپ نے فارغ ہونا ہے نا تو آپ نے ایسے نہیں کہ نیند پوری کرنی ہے، آرام کرنا ہے، نہیں۔ اے میرے پیارے حبیب، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نبی کی سارا دن کی مصروفیت کیا تھی؟ نبی کائنات کے پاس وفود آ رہے ہیں، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ گلیوں بازاروں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، سارا دن نمازیں، لوگوں سے میل ملاقاتیں، صحابہ کی تربیت، دن میں ساری یہ مصروفیتیں۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لیکن پیارے جب وقت ملنا ہے نا تو آپ نے اور رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا، ہم لوٹنے والے ہیں۔ جب مرنے کے بعد تو ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے،
لیکن اس لوٹنے میں کامیاب کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ آیا۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام اس بات کے لیے ہمیں پیغام حق دیتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ لوگوں، رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، وہ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، لیکن کبھی خوف الہی تم پہ طاری ہو گیا، کبھی یہ نہ دیکھنا کہ میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، زمین سے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر تو زمین اور آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے تو گناہ لے کے آئے گا، لَآتَيْتُكَ بِمَغْفِرَةٍ، میں تیرے پاس مغفرت لے کے آؤں گا۔ اس اللہ سے نا امید نہیں ہونا، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی رنگینیوں میں مگن رہو، زندگی کی مصروفیتوں میں مگن رہو، گناہ کر رہے ہو تو کر رہے ہو، رب کے خوف سے تمہارے دل معمور نہیں ہے تو نہیں ہے، تم جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی گزار رہے ہو۔ رمضان آیا، سارے کا سارا گزر گیا، تم نے اللہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا، بس ایک روٹین پہ رہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، کہیں اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اس سے پہلے رب کی طرف رجوع کر لو۔ یہ اللہ کا پیغام بندوں کے نام ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ رجوع اللہ جس کی زندگی میں آ جائے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی آواز پہ لبیک کہنے والا ہے۔ حکم رب کا ہے انیبو، جو آدمی لوٹ آئے گا وہ اللہ کے حکم کا تابع دار ہے۔ اللہ ہمیں یہ تابع دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، یقین مانیے کہ جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، میں نے تو یہ بات بڑی محسوس کی ہے۔ قرآن کے اللہ کا فضل ہے، قرآن سنانے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ آج ہی یہ آیت تلاوت کی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا جو سلسلہ پیغمبر کی سیرت، انبیاء کی سیرت، صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے نا، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ہم زندگی میں بس رجوع اللہ کو ہی پکڑ لیں کہ بس ایک ہی نسخہ ہے، جنت کا یہی نسخہ ہے، جہنم سے بچنے کا نسخہ ہے، بیماریوں پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ ہے، مسائل مشکلات میں سکون کا نسخہ ہے، اور انسان اپنے پیاروں کے ساتھ جڑتا ہے اور یہ ساری جڑتیں اللہ کے لیے ہوں تو یہ بہترین رجوع اللہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر کام میں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے نتائج بڑے شاندار ہیں۔ ہم 5 باتیں کوشش کرتے ہیں کہ 5 باتیں تقریباً کریں وقت کے لحاظ سے، اور 5 باتوں پہ ہم رجوع اللہ کے ثمرات بھی دیکھیں اور رجوع اللہ کی بنیادیں بھی دیکھیں۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے والے بھائی اگر موجود ہیں تو میری بات خصوصی ان کے لیے ہے کہ 10 دن جنہوں نے اپنے خیمے لگا کر اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے نا، اگر 10 دن میں بھی آپ کا اللہ کی طرف رجوع نہیں نہ ہوا تو ناکام ہیں آپ، اور اگر 10 دن میں آپ رجوع اللہ میں کامیاب ہو گئے واللہ زندگیاں سنور جائیں گی آپ کی۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ گھر سے آئے ہیں، خاندان سے نکل کے آئے ہیں، کاروبار سے نکل کے آئے ہیں، دنیا کی مصروفیتیں ترک کر کے آئے ہیں، للہیت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم واقعی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر میرے چہرے پہ پہلے داڑھی نہیں تھی، 10 دن میں بھی میں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، گناہ پہلے موجود تھے، میں نے معاف کر کے جنت نہیں لی، معاف کروا کے جنت نہیں لی، میرے دل میں پہلے بھی قدورتیں نفرتیں موجود تھیں، اب بھی لوگوں کے لیے ہیں، پہلے بھی میں اللہ کی خشیت اپنے دل میں نہیں پاتا تھا، اب بھی نہیں ہے، محبت کے زاویے پہلے بھی اونچے نہیں تھے اللہ کی محبت کے، اب بھی اسی طرح ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ میرے آنسو نہیں گرتے، پہلے بھی اللہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق، اب بھی میری نماز کی لذتیں پہلے بھی ایسے تھیں، اب بھی ایسے، تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کیا ہے؟ رمضان میں میرے زندگی میں کیا اثر ڈالا کہ میں نے ایک روزے کی پوری ایک تربیت پائی ہے، راتوں کے قیام کی تربیت پائی ہے، اس کے باوجود میری زندگی میں رجوع اللہ کیا آیا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو حضرات، پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے اللہ
کے ساتھ تعلق جتنا آپ کا مضبوط ہوگا اتنا رجوع اللہ کے راستے آپ کے لیے کھلیں گے۔ تو پہلی چیز اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اللہ کے تعلق کے لیے ایک بات ہے بس، آج کی مجلس میں اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ حقیقی بات ہے کہ میں جب سوچتا ہوں نا کہ ایک اچھا بھلا مسلمان ہوتا ہے لیکن غلطی پہ قائم ہے، تو میں نا اس کو معذور سمجھ لیتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے نا میرا اللہ کیا ہے، میرا اللہ کیا ہے، تو یقین مانے ہماری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے۔ اللہ کی خشیت ایسی چیز ہے، اللہ کی خشیت ہمیں پتہ ہو کہ میرا اللہ کون ہے، وہ غفور کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ قدیر کیسا ہے، وہ خالق کیسا ہے، وہ مالک کیسا ہے، اور اللہ کا خوف کہ جب اس کی پکڑ آتی تو شدید کتنی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز کہ ہم نے پلٹ کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہمارا حساب ہونا ہے۔ میری ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، اپنے اللہ کا تعارف ہمیں ہو جائے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ بند کمرے میں کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ آدمی گناہ نہیں کرتا۔ وہ آدمی اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً رب کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگتا ہے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پکڑ نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی کو گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے لگا ہے، کانہ تحت جبل، جیسے یہ پہاڑ کے نیچے ہے اور ابھی پہاڑ آیا، ابھی پہاڑ آیا، اور یہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، بار بار اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے۔ اس کو ڈر ہے کہ اگر میرے اعمال نامے میں یہ گناہ قائم رہا تو میں کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دے گا۔ جس کو پرواہ ہی نہیں اعمال نامہ کیسے ملے گا، میں نے جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں کی ہیں، جب اعمال نامہ کھلے گا میری عزت میں ہوگی یا ذلت ہوگی، پرواہ ہی نہیں اللہ کی۔ جو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر ہی نہیں کی اس نے، تو یہ آدمی کیسے اللہ کی طرف لوٹے گا؟ اپنے رب کا تعارف کریں، اپنے رب کا۔ وہ آدمی لطیف خبیر ہے، وہ آدمی جان لے کہ اللہ لطیف خبیر ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ پوری کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہ لمحہ بھر میں قوموں کو تباہ بھی کر دیتا ہے، وہ اچانک بھی لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، کبھی گناہگاروں کو مسائل مشکلات کا شکار بھی کر دیتا ہے، کبھی اللہ دنیا میں بھی عذاب بھیج دیتا ہے۔ انسان کو جب یہ خشیت ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، پھر انسان ہر چیز میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مدینے کا صحرا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا ہے، اس سے بکری مانگی ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، تو انہوں نے کہا تیرا مالک تو مدینے میں، تو صحرا میں، ایک بکری ہمیں دے دے، قیمت لے لے۔ لیکن اس نے جو لفظ کہے وہ نقش ہو گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ۔ اس نے کہا آج میرا دنیا کا ان بکریوں کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ بس اس لفظ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ ایسا اثر کیا، آگے سفر نہیں کر پائے، واپس مدینے پلٹ آئے۔ خیر بات لمبی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جب انسان کو اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو گناہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے اللہ کو علم ہے اور میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ آدمی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج پہلی بنیاد یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں، تصور میں، دل میں یہ نقش کر لیں اپنی بات کو، اور 10 دن باقی ہیں، ریاست کر لیں، اپنی باتوں میں یہ چیز لے آئیں کہ ہم نے اپنے اللہ کی حضوری کو پہچاننا ہے اور اس کے نگاہوں کی جو پوری بصیرت ہے اور ہر چیز کو دیکھنا، اس کو جاننا ہے کہ کوئی چیز میرے اللہ سے پوشیدہ نہیں اور اس کی زمین پہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دوسری چیز جو اللہ کی طرف رجوع کے لیے ہے وہ نماز ہے۔ نماز، میں جانتا ہوں کہ آپ سب نمازی ہیں، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، لیکن اللہ کی طرف جو رجوع کی نماز ہوتی ہے نا، وہ رسمی نماز نہیں ہوتی۔ ہماری نمازیں رسمی نمازیں ہوتی ہیں،
کتنی نمازیں ہم ایسی پڑھتے ہیں کہ امام نے قرات کیا ہوتی ہے، مغرب عشاء میں عام صورتیں پڑھی ہوتی ہیں، کبھی مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سوچ لیا کریں کہ آج امام نے کیا قرات کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے قل هو اللہ پڑھی ہو، وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہمیں کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ کتنی نمازیں ہماری ایسی ہوتی ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنے رب سے کیا طلب کیا ہے، کیا مانگا ہے، کیا نہیں۔ یہ اقیم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کی یاد کے لیے نماز تھی، اللہ کی یاد کے لیے۔ میری اور آپ کی نماز کس لیے ہے؟ کتنے ایسے نمازی ہیں 30 سال نماز پڑھتے ہو گئے، تشہد کا ترجمہ نہیں آتا، تحیات للہ والصلوات کا ترجمہ کیا ہے؟ پوچھ کر دیکھ لیں حضرات، یہ ہماری کمی ہے۔ سمجھیں اپنی کمی کو، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اپنی کمی پہ کبھی ایسا نہ محسوس کریں کہ میں لوگوں کے سامنے، نہیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کے لیے اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ جب میری نماز ایسی ہوگی نا کہ ایسے اللہ اکبر کہوں گا، تو اس کے بعد میرے ہاتھ جب کھڑے ہیں تو میں اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہوں گا، میرے ہاتھ بنیں گے تو اور تابعداری آئے گی۔ پھر جب میں ایک ایک بول بولوں گا تو کتنا اللہ کی طرف رجوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، کیا قربت ہے انسان کی، یہ ایک ایک جملہ کہتا ہے، رب کی قربت ملتی ہے۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اثنا علیہ عبدی کی آواز آتی ہے، اور یہ مالک یوم الدین کہتا ہے، مجدنی عبدی کی آواز آتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اللہ تو جڑنا چاہتے ہیں، لیکن جو بندہ غافل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے سامنے آتے ہیں، جب بندہ ہی اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری نمازیں اللہ کی طرف رجوع کی کتنی بڑی چیز ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں ما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ بہت سی چیزوں سے میری قربت اختیار کرتا ہے، میری طرف لوٹتا ہے، لیکن سب سے زیادہ میری قربت کی چیز میرے فرائض ہیں، فرائض جو میں نے فرض کیے ہیں، اور سب سے اولین فریضہ توحید کے بعد 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں صحیح کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، الفاظ پہ غور کریں، یقین مانیے یہ اللہ کی طرف رجوع کی بڑی چیز ہے۔ یہ نماز مقام قربت ہے۔ پھر انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نمازوں میں یہ چیز محسوس نہیں کر رہے کہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں کہ نماز پڑھنے سے میرا ایمان کتنا بڑا ہے۔ کبھی اللہ سے قربت کا تعلق پہچانا کریں کہ جس اللہ کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے، پہلے میں کس مقام پر تھا، اب اللہ کے کتنا قریب ہوا ہوں۔ یہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ پہلے میری زندگی کے گناہوں سے کتنی رکاوٹ تھی اور اب کتنی بنی ہے۔ ایک ایک نماز انسان کی زندگی کی رب کی طرف لٹانے والی۔ اور پھر نوافل، تہجدیں، قیام، اور آج کل تراویح پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربۃ الی ربکم، یہ قیام رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہ نماز رجوع اللہ کا، اللہ کی طرف لوٹنے کا، اس کی قربت کا، اس کی محبتوں کو پانے کا، اس سے امن سکون پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قم یا بلال فاذن فارحنی بالصلاۃ، بلال اذان کہہ، جب میں تیرا نبی نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ سکون پہنچا دے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے آقا کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اذا حضبہ امر صلی، جب بھی میرے نبی پہ کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی معاملات کی گمبھیر حالات ہوتے تو میرے نبی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ میرے نبی کو پتا تھا کہ نماز میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اذا حضبہ امر صلی، اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرات یہ رجوع اللہ کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے پھر اللہ بھی بڑے قریب ہوتے ہیں، اور نماز میں اللہ بہت قریب ہوتے ہیں انسان کے۔ لیکن اپنی نمازوں کو نماز رغبت بنائیں۔ کبھی اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے کہ یہ صلاۃ الرغبت و رہبہ، یہ تو رغبت اور رہبت کی نماز ہے۔ جب انسان پورے رجوع کے ساتھ،
پوری رغبت کے ساتھ اللہ سے جڑتا ہے نا، تو سنیے حدیث پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لا یحدث فیہما نفسہ، لیکن 2 رکعتوں میں اپنے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اپنے نفس سے بات نہیں کرتا۔ ہمارا دشمن شیطان جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ نماز میں خلل ڈالتا ہے، خلل، وہ باتیں یاد کرواتا ہے جو پہلے کبھی یاد نہیں آتی، لیکن یہ آدمی عزم و ارادے سے کھڑا ہوا، اچھا وضو کیا، نیت و ارادے سے اللہ میں نے تیری رغبت کی، تیرے رجوع کی، تیرے پیار کی، تیری محبت کی، تیری قربت کی، تیرے ساتھ جڑت کی نماز پڑھنی ہے، یہ کھڑا ہو گیا پورے اطمینان کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایا، ایک لفظ پہ اس کے آنسو، اس کے دل کی کیفیتیں، تھرتھراہٹیں، اللہ کے ساتھ جڑت، اور یہ پوری توجہ میں ہے، نہ وسوسہ نہ شیطان کا حملہ، پورا چھڑا ہوا ہے، دل میں کوئی وسوسے خیالات نہیں، سوچے فکرے نہیں، کاروبار تجارت نہیں، اپنے معاملات نہیں، پورا چھڑا ہوا ہے، لا یحدث فیہما نفسا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رب کی طرف رجوع کا اتنا بہترین ذریعہ ہے، تم 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوگے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے جنت کا داخلہ اللہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرات ایسی نماز پڑھیں یا رجوع اللہ کی، یہ رمضان کے 10 دن ہیں، آئے ہم کوشش کر لیں، مشکل نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شیطان کے حملے بڑے شدید ہیں، ہماری دنیا کے معاملات کے الجھاؤ بہت زیادہ ہیں، اہل علم کی نمازیں بھی بسا اوقات الجھ جاتی ہیں، جن کی نمازوں میں خشیت ہونی چاہیے کبھی وہ بھی نمازوں میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں پہ بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں کہ یہ نمازیں اللہ کو پسند بھی آئیں گی کہ نہیں، لیکن کتنا بد نصیب آدمی جو نماز کا چور ہوتا ہے، نماز کا چور، جس کا رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، بس وہ اللہ اکبر اللہم بارک بینی و بین خطایا ایسے لفظوں کا گیڑا دینے کے لیے آتا ہے۔ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ یہ نماز اللہ کی قربت کی نماز تھی، یہ رغبت کی نماز تھی، یہ محبت کی نماز تھی۔ وہ ٹائم پاس، کبھی قاری صاحب 2 منٹ 4 منٹ نماز لیٹ کر دیں، وہ دیکھتا ہے گھڑیوں کو، کہتا ہے کیا نماز، اور جس کی نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے کہ اس کی قربت میں کیا لذت ہوتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں میرے نبی سجدے میں ہوتے اور اتنا لمبا سجدہ، کبھی ہمارے دلوں میں خیال آتا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ وہ کیا رغبت ہوگی، کیا لذت ہوگی، کیا اللہ کی طرف رجوع ہوگا کہ دیکھنے والوں کو احساس ہو کہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ کبھی ایسی بھی نماز پڑھ کے دیکھا کریں، آپ کو لذت آئے زندگی میں کہ رجوع اللہ کیا ہوتا ہے۔ حضرات دنیا کی بڑی محبتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بڑے تعلقات پالے ہوں گے، بڑی دوستیاں یاریاں ہوں گی، کعبے کے رب کی قسم ہے، اعتکاف والے میرے بزرگوں بھائیوں، 10 دن اللہ کے ساتھ لگا کر تو دیکھیں اس دوستی کو۔ دنیا کائنات کی کسی دوستی میں وہ لذتیں نہیں ہیں جو رب کی محبت میں، قربتوں میں انسان لذتیں محسوس کرتا ہے۔ اپنی نمازوں کو صحیح کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ یہ 10 دن اللہ کے ساتھ جڑیں، یا جڑنے کے لیے آپ آئے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی ہے۔ کبھی نماز میں پھر وسوسے آ جائیں کہ آئندہ نماز میں نے صحیح پڑھنی ہے، پھر شیطان وسوسہ ڈالے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کر دیں، جھٹک دیں، اللہ آپ کو سکون دے دے گا۔ نمازیں اپنی صحیح ترجمے والی سمجھ بوجھ کے اپنی نمازیں صحیح پڑھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی زندگی میں امن سکون عطا فرما دیں گے۔ تیسری چیز میں عرض کروں حضرات، قرآن مجید رجوع اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، لیکن وہ صرف اس کو مصلی کی زینت مت سمجھا کریں کہ بس میں نے مصلی سنانا ہے، اور عام نمازی بھی صرف اس کو قرات کی کتاب نہ سمجھا کریں۔ میں قرآن مجید کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 23ویں پارے کے آخر میں، آخری رکوع میں سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن اللہ کی طرف رجوع کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات ان الفاظ پہ غور کریں، قرآن کے الفاظ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث،
اللہ نے قرآن کوئی معمولی کتاب نازل کی ہے کہ تم کہتے ہو میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، 4 ختم کر لیے، کرنے چاہیے۔ حضرات میں ایسے ایسے اللہ کے اولیاء، محدثین اور اقربا کے تذکرے سنتا ہوں کہ حتیم میں کھڑے ایک ہی مقام پر تسلسل سے صرف نمازیں پڑھی ہیں، درمیان میں پورا قرآن وہاں پہ ختم کیا حتیم میں۔ اللہ کے قرآن کی لذتیں لوگوں نے پائی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان آتا، وہ محدث جلیل کہ جن کی مسجد نبوی میں مسجد کا عالم یہ تھا کہ کوئی شام سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی مغرب سے آیا ہے، کوئی اندلس سے آیا ہے، کوئی آدمی عراق سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی افغانستان سے آیا ہے، آ کر علم کے حصول کے لیے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پڑوس اور قرب میں مصلی نبوی کے وارث امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر علم حدیث پڑھتے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوتا، امام مالک کہتے اب سارے حلقہ حدیث سمیٹے جائیں گے، اب امام مالک کے سامنے قرآن کا مصحف ہوتا، بس رمضان میں قرآن پڑھتے تھے۔ کہتے یہ رمضان آ گیا ہے، رجوع اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی کلام قرآن نازل کیا ہے، کتاب متشابہہ جس کے مسائل، واقعات، چیزیں ملتے جلتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کتنی آیات آپ نے قرآن کریم کی سنی ہوں گی، ملتی جلتی آیات ہیں، احکامات ملتے جلتے ہیں، 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے، متشابہات۔ لیکن یہ قرآن ہے کیا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہو، جب قرآن پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے۔ اگر رمضان کے 20 دن میں امام کے مقتدیوں کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے تو پھر ہمارے دلوں میں خشیت الہی نہیں ہے۔ حضرات یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کا اگر ہے خشیت الہی تو پھر کوتاہی ہے ہماری۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پھر دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں، نگاہیں نم ہوتی ہیں۔ جب نگاہیں نم، دل کی کیفیت بدلی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں، بندہ عاجز، جھکا ہوا، اللہ کے سامنے مٹا ہوا، رب کی قربت میں ہوتا ہے۔ اور پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، انسان کا وجود اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں۔ یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ قرآن رجوع اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک آدمی نا دنیا کے سب سے بڑے غم میں ہو، کوئی اس کا سہارا نہ ہو، مشکلات کے ایسے دلدل میں پھنسا ہوا کہ کوئی نکلنے کی راہ نہ ہو، حضرات تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس سے دل لگائیں، پھر محسوس کریں کہ آپ اپنے پاس اللہ کو کتنا قریب پاتے ہیں اور دل میں کتنا سکون پاتے ہیں، اور آپ کا اللہ کی طرف رجوع کیسے ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک پریشانی میں تھا، تنہائی میں تھا، اور وہاں پر دیوار میں سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہاں قرآن سے دل لگاؤ۔ واللہ اسے ایک جملے نے میری ساری مشکلیں آسان کر دیں کہ میں نے قرآن سے دل لگایا، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بس ایک جملہ لکھا ہوا میں نے پڑھا، قرآن سے دل لگاؤ۔ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ کلام اللہ کی ہے۔ جب آپ اللہ کی کلام سے دل لگا لیں گے تو کیسے آپ کا رجوع اللہ نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف رجوع کا بہت بڑا ذریعہ قرآن۔ لیکن یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، میرا اللہ ہر دن میں ہے اور ہم بھی ہر دن میں ہیں۔ ہر دن میں قرآن سے تعلق جوڑیں، واللہ صاحب قرآن بن کر تو دیکھیں آپ زندگی میں رب کی قربت کتنی پائیں گے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، برکتیں ہوں گی آپ کی زندگی میں، آپ کے اوقات میں، آپ کے گھر میں، آپ کی نسلوں میں اللہ ایسی برکتیں دے گا قرآن کی۔ میں ان مثالوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، زمین میں ان نگاہوں نے بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا کہ جو اہل قرآن ہے اللہ ان کو کیا مقام دیتا ہے۔
عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، قرآن سے دل لگائیں، ترجمہ پڑھیں، اس کا تنہائی میں بیٹھ کر اس کے لفظوں میں ڈوب جائیں اور اس کے معنی پہ تفکر کریں، پھر اپنے دل میں اس کے اثرات محسوس کریں، اور اپنے کے دل پر اگر یہ قرآن اثر کرتا ہے تو پھر سمجھے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ حضرات اس حوالے سے ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بات میں سمجھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اور حسن ظن رکھتا ہوں اپنے بارے میں بھی اور آپ کے بارے میں بھی، کہ رمضان سے پہلے جو ہمارے ایمان کی کیفیت تھی، ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزے رکھ کے، قیام کر کے، مسجدوں سے جڑ کے، افطاریاں، سحریاں، صدقات و خیرات کے ذریعے ہمارا ایمان بڑا ہوا ہے۔ اللہ اس ایمان میں مزید اضافہ فرمائے۔ لیکن اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اللہ کی طرف کیا اتنا زیادہ قریب نہیں ہوگا؟ تو ایمان بڑھتا ہے قرآن سے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں، اپنے ایمان کا، اور ایمان ہر ایک کا برابر نہیں ہوتا۔ یہ بات تو سب کی برابر ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، پیغمبر کو ماننا ہے، یہ تو ہے، لیکن ایمان کے درجات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان عمارا ملئ ایمانا الی مشاشہ، کہ میرا صحابی عمار اپنے انگلیوں کے پوروں تک ایمان سے پورا بھرا ہوا ہے۔ کیا کمال کا ایمان ہوگا! تو حضرات ایمان کی دولت قرآن سے ملتی ہے، رب کی قربت، رب کا رجوع ملتا ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نا انسان کا دل ایسے دہل جاتا ہے اور ایمان کی اس کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے، پھر پیشانی زمین پہ جھکتی ہے، انسان مانگتا ہے، واللہ اتنا یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ اللہ نے بس مجھے جنت دے ہی دی ہے، یہ قرآن کو تنہائی میں پڑھ کے ایسی لذتیں محسوس کیا کرتا ہے۔ اور میرے اعتکاف والے اور دیگر ساتھیوں، یہ رمضان آیا گزر گیا، ہم نے رجوع اللہ کے کمال کو نہ پایا تو یہ ہماری کمی ہوگی۔ میں آپ کو آج کے اس درس میں بار بار یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجوع اللہ کی طرف آئیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، 2 اختصار سے باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات میں نے کی اپنے اللہ کو پہچاننے، اللہ کو۔ دوسری بات میں نے کہا اپنی نمازیں رسمی نہیں، عادت کی نہیں، عبادت کی نمازیں، اللہ کی رجوع کی نمازیں بنائیں۔ تیسری بات قرآن کو سمجھ کے گہرائی سے اس سے ایمان کا اضافہ حاصل کریں، ایسے پڑھیں اور رونگٹے کھڑے ہوں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوں، جو قرآن کا مقصود ہے وہ ہمیں نصیب ہو، آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ یہ 3 باتیں، اللہ کی پہچان، نمازوں کی اصلاح، رغبت کی نمازیں، اور تیسرا قرآن کو سمجھ بوجھ کے ایسے پڑھیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، ایمان بڑھے، ذکر کی طرف مائل ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چوتھی چیز اللہ کا ذکر، تسبیح اور اللہ کی ذکر کے کلمات ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرماتے ہیں اس جہاں میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی چیز۔ نماز کس لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، اللہ کی یاد ہے۔ قرآن میں اللہ کا تذکرہ، اللہ کی پہچان ہے۔ حضرات ذکر اللہ، اللہ کی طرف رجوع کا کیسا ذریعہ ہے؟ آپ دیکھ لیں انبیاء کی زندگیوں کو، سیدنا یونس پیغمبر کو دیکھ لیں، کیا کیا تھا؟ اللہ کو یاد کیا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا اگر یہ میرا پیغمبر یونس جو نکلا تھا، کشتی میں سوار ہوا تھا، قرا اس کے نام نکلا تھا، دھکیل کے سمندر میں پھینکا تھا، فالتقمه الحوت، مچھلی نے لقمہ بنایا تھا، پانی کی گہرائیاں تھیں اور پھر سمندر کے پانی میں مچھلی کا پیٹ کی اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں رب کو یاد کر کے یونس پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، رب کی تسبیح کا وہ کلمہ تھا کہ رب نے قرآن میں نازل فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا یہ پیغمبر میرے تذکرے نہ کرتا، میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اگر وہاں سے نجات ملی ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ، تسبیح رب العالمین کے ساتھ ملی ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جس کی دعا میں نبی یونس کی یہ دعا شامل ہو جائے اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں کرتے ہیں۔ تسبیح اللہ کی، ذکر اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کتنا قریب کرتا ہے؟ آئیے صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اذا ذکرنی عبدی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضرات کیا رجوع ہے! آج ہم ماں باپ کے پاس محبت سے بیٹھتے ہیں نا تو بیمار ماں باپ ہوں اور وہ پاس بیٹھنے کے ساتھ دو کلمات، دو بول دیں تو ہمیں کتنا لطف آتا ہے کہ میری ماں نے بات کی ہے کیونکہ مجھے محبت ہے، میرے باپ نے مجھ سے بات کی ہے، محبت محسوس کرتے ہیں۔ اور پوری کائنات کا بادشاہ اس کے تذکرے عرش معلیٰ پہ بلندیوں پہ کر رہا ہو، میرے اور آپ جیسے خاکی کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہم اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے ذکر کے نغمے اپنی زبان سے جاری کر رہے ہوں اور واللہ آسمانوں پہ ہمارے تذکرے کر رہا ہو، یہ رجوع اللہ کی بہترین صورت ہے۔ اور یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آگے کیا کہتے ہیں، اذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ اعلی منہ، جب یہ کسی جماعت میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں اللہ بڑی قدر کرتا ہوں۔ حضرات ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کی نعمتیں بے شمار دیکھ کر بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن وہ مالک الملک ہے، وہ اللہ کتنی قدر کرتا ہے ہمارے ذکر کی۔ جب انسان جماعت میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ اعلی منہ، میں فرشتوں کی سے بہترین جماعت بلا کے میں اس کے تذکرے عرش معلیٰ پہ کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا اللہ کی طرف رجوع کیسا ہے؟ انسان جب زمین پہ اللہ کے ذکر کا کوئی کلمہ کہتا ہے وہ زمین پہ نہیں رہتا، کبھی ایسا ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے ایک صحابی نے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ رب کا ذکر ہے، والحمدللہ کثیرہ اللہ کا ذکر ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ کا ذکر ہے۔ نماز ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے کلمات کہے ہیں؟ ایک صحابی بولے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے دروازے دیکھے، اللہ نے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول کے ڈائریکٹ ان کلمات کو اپنے پاس بلا دیا۔ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک حدیث میں امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی میں ذکر کرتے ہیں، دیگر محدثین نے بیان کیا، آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نماز ختم ہوئی، آپ نے پوچھا کس نے کلمات کہے؟ ڈرتے ڈرتے ایک آدمی نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے 30 کے قریب فرشتے آسمان سے لپکتے ہوئے دیکھے، دوڑ رہے تھے کہ کائنات کے رب نے بیچا ہے کہ جس بندے نے ذکر کے ساتھ میری طرف رجوع کیا ہے، جلدی جاؤ، کون پہلے پہنچ کر ان کلمات کو لکھ کر رب کے پاس پہنچاتا ہے؟ تم زمین پہ ذکر کا ایک کلمہ کہتے ہو، تمہارے تذکرے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے ذکر کے کلمات کہتا ہے نا تو یہ یہاں زمین پہ نہیں رہتے، اللہ ان کو آسمان کی بلندیوں پہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے قریب ان کو مقام دیتے ہیں۔ اللہ ان کلمات کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں، بولنے کی طاقت۔ یہ میرے اور آپ کے ذکر کے کلمات اللہ کی طرف کیسے ہمیں قربت دیتے ہیں۔ فرمایا ینعطفن حول عرش الرحمن، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ہمارے کلمات زمین پہ نہیں رہے، یہ ذکر کے کلمات رب کے ساتھ جڑ گئے،
ہمیں جوڑ دیا اللہ کے ساتھ. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر انسان کا تذکرہ رب کے پاس کرتے ہیں. پھر میرے نبی امت سے مخاطب ہوئے, فرمایا لوگو تمہارے کچھ تو ایسے کلمات ہونے چاہیے جو تمہارے تذکرے تمہارے رب کے پاس کریں, تمہاری یادیں عرش معلیٰ کے قریب ہونی چاہیے. یہ انسان ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرات وقت ضائع نہیں کرنا باتوں میں, کھانے پینے میں. ہمارے ہاں بڑی یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں بیچاری 2-2 گھنٹے کچن میں افطاری سحریوں کے نظام میں جڑی ہوئیں, بس مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ چاہیے. پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہاں افطاری کی دعوت, وہاں دعوت, وقت آنا جانا. پھر کتنے بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے بازاروں کو رونق بخش کے مسجدوں کا رخ نہیں کیا. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ دن کے لمحات, یہ رات کی تاریکیاں رب کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں تو رجوع اللہ ہوگا. اس لیے جو بھائیو وقت ہے, ہم نے ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ کا شکر کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, تسبیح کرنی ہے. یہ شکر کے کلمات کے ساتھ, ذکر اللہ کے ساتھ, تسبیح کے ساتھ انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. میں آخری بات عرض کروں کہ حضرات, میں اور آپ دعا و استغفار کے ساتھ اللہ کے ساتھ بہت جڑتے ہیں. جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا, تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی لغت اٹھا کر دیکھیں نا, وَمَن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس پر رجوع کر لیتے ہیں. توبہ کا معنی ہی لوٹنا, رجوع کرنا ہے. توبہ کا معنی ہی ہے. آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں توبہ کا معنی کیا ہے. ہم لفظ توبہ سنتے ہیں, اس کا مطلب اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اگر پہلے میں رب سے دور گناہوں کی دلدل میں تھا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, پھر میں وہی ہوں. یا اللہ معاف کر دے, سود نہیں چھوڑوں گا. یا اللہ معاف کر دے, میں برائی نہیں چھوڑوں گا. یا اللہ معاف کر دے, موبائل پہ گندی تصاویر نہیں چھوڑوں گا. یا اللہ معاف کر دے, میرے موبائل کی سکرین پہ وہی گند رہے گا, میری تنہائیاں ناپاک رہیں گی. کیا توبہ ہے تمہاری؟ یہ رب کی طرف رجوع نہیں ہے. رجوع یہ ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ پہلے کیا سچی معافی کے ساتھ تیرے در پہ آ گیا ہوں. ٹھوکر مارتا ہوں میں شیطان کے تمام آلات کو. نہیں میں اب تجھے ناراض کروں گا, اب میں تیری راہ پہ چل آیا ہوں. یہ رجوع ہے کہ شیطان کی راہوں کو چھوڑ کے رحمان کی راہوں پہ آ جائیں, ظلمت و طریقی سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں, باطل کے اندھیروں سے نکل کر حق کے سایوں میں آ جائیں, غلط کاموں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آئیں, اعمال سیئہ سے نکل کر حسنات کی دولت کو پالیں, برے اعمال کو چھوڑ کے اعمال صالحہ کے ساتھ جڑ جائیں. یہ اللہ کی طرف رجوع ہے. جب انسان پلٹ کے رب کی طرف آتا ہے پھر غلط راہوں کی طرف نہیں لوٹتا. توبہ کے ساتھ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں دیکھ ہمارا رجوع, اور تو نے ہماری طرف رجوع کر کے تیرا آنسو کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ معافی کے قلم سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرات یہ رجوع اللہ ہے. مشکلوں میں, مصیبتوں میں, تکالیف میں, غموں میں نبیوں کی زندگی کو پڑھیں. اولاد نہیں ہے نا تو سیدنا زکریا نے میوے دیکھے ہیں تو کیا کہا ہے, اللہ مجھے بیٹا دے, یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. رجوع اللہ کی طرف کیا ہے. آپ دیکھیں نا بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر گزر گئی ہے, 80, بعض مفسرین نے لکھا تقریباً 120 سال کی عمر ہے, اولاد نہیں ہے گھر میں, تو کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ ربی حب لی من الصالحین. آپ حضرات میں باتیں دعا کی طرف نہیں جانا چاہتا, صرف میں اپنی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بات کو سمیٹوں. میں حیران ہوتا ہوں انبیاء کی دعاؤں پہ, بس اس پر یہی بات کروں گا. قرآن سے نبیوں کی دعائیں اور دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کو پڑھ کر دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دعا کے ذریعے انبیاء نے, صالحین نے, اولیاء نے, صحابہ نے کیسے رب کی طرف رجوع کیا ہے. بس ایک مقام عرض کرتا ہوں. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کیا عظیم پیغمبر ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. رب کے بڑے بہترین بندے, اور صفت رب نے کیا بیان کی, إِنَّهُ أَوَّابٌ. اواب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف بہت لوٹ کر آنے والا, بہت لوٹ کر آنے والا. رجوع اللہ. اواب تھے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. رب نے فضائیں, ہوائیں تابع کی ہوئی ہیں. ایک کلین نما تخت تھا, بیٹھتے کہتے چل ہوا مجھے فلاں مقام پہ لے آ. ایک دن میں 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے.
رب نے انعام دیا ہوا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ جنات تابع ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، تیگیں، کھانے، بات کچھ چلے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں. یہ سارے لشکر کو لے کے نا سلیمان پیغمبر جا رہے ہیں. حتیٰ اتوا الی وادی النمل، چونٹیوں کی ایک بستی میں آئے. تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک چونٹی اپنی ساتھیوں کو کہہ رہی تھی، کیا چونٹیوں، سلیمان کا لشکر اور اس کا خود پیغمبر سلیمان آ گیا، تم چھوٹی چھوٹی چونٹیاں اتنا بڑا لشکر، جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر تمہیں روند کے رکھ دے. اب یہ بات کر رہی ہے، لیکن پیغمبر سلیمان پر رب کا احسان دیکھیے علیہ السلام کہ اللہ نے چونٹیوں کی بولی کو، ہم اس کی آہٹ نہیں سنتے لیکن پیغمبر سلیمان کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے. اللہ نے پرندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں سمجھا دیں. جب انہوں نے سنی تو کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرا کر رب کی نعمت کے بعد رجوع اللہ کیا ہے. اواب تھے، رجوع اللہ. کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جب اللہ کے انعام کو دیکھا کہ میرے رب نے اتنا انعام کیا ہے کہ چونٹی بولتی ہے تو اللہ میرے کانوں میں آواز سنا دیتا ہے، تو میں کیوں نہ اس رب کا شکر ادا کروں. توفیق مانگی، دعا کی کہ اللہ شکر کی توفیق بھی تو دیتا ہے، اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے ماں باپ پر انعام کیا، ان دونوں کا میں شکریہ ادا کر سکوں. اور اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. نبی پہلے ہی نیک ہوتے ہیں لیکن رب سے دعا کر کے رجوع اللہ ہے کہ اللہ مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے. تو اللہ کے انعامات پہ دعا کے ذریعے رب کی طرف رجوع کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے. میرے نبی کی سیرت کے ہزاروں واقعات ہیں. تو حضرات یہ 5 باتیں میں نے عرض کی ہیں، دہراتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں. اپنے رب کی پہچان کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. اپنی نمازوں کو صحیح کر کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنی نمازوں کو صحیح کر کے رجوع اللہ کریں. حضرات قرآن کو سمجھ کے، سوچ کے، تنہائی میں محبت سے رب کی کلام سمجھ کے، ہمارے لیے انعام سمجھ کے پڑھیں تو اللہ کا رجوع حاصل ہوگا، اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے. حضرات تسبیح، ذکر، اللہ کی یاد، اس کے ذریعے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. توبہ، استغفار، دعا اور اللہ کے شکر کے ساتھ اچھی دعائیں کرنے کے ساتھ رب کی طرف رجوع کریں. جب انسان رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا، میری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، تو میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. اللہ قریب ہے، ہمارے آنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں، وہ قریب ہے، وہ اللہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بندے مانگ کر تو دیکھ، تو میں تو پہلے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. وہ اللہ تو رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے رجوع کرنے میں دیر ہے. تو حضرات ہم سب آج کے اس طرح سے یہ بات سیکھ لیں کہ ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگ لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.